حاضرین کرام، ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے۔ قرآن مجید کے آخری پارے کی سورۃ الفجر مکیہ سورہ ہے۔ اس سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18، 19 اور 20 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے اس وقت حاصل کیا۔ انسان کی 4 خصلتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمائی ہیں، اور اس طرف توجہ دلائی۔ ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ اور نعمت دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔ یہ آیات کریمہ قرآن مجید کی سورۃ الفجر کی تلاوت و ترجمہ آپ نے سنا۔ توجہ دلائی اللہ تبارک و تعالی نے، بڑے توجہ کا مقام ہے، مقام غور ہے، سوچنے کا اور سمجھنے کا مقام ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان میں کافر بھی ہیں مسلم بھی ہیں، دونوں کو اپنی اپنی حالتوں پر توجہ دلائی، اپنی فطرت پر، اپنی خصلت پر، اپنی عادت پر متوجہ فرمایا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب آدمی کو اس کا رب آزمائے، آزمانا کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، جان سے آزمائے، مال سے آزمائے، کھیتی باڑی سے آزمائے، کسی بھی چیز، صحت سے آزمائے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جان سے، کھیتی باڑی سے، یعنی تمہیں جان سے، مال سے، اولاد سے، صحت سے آزمایا جائے گا دنیا میں، تیار رہو۔
ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم کو کیوں آزمائیں گے. باری تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ جس پر چاہے رحم فرما دے، جسے چاہے آزما لے حکمت کے تحت. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، آدمی کو جب اس کا رب آزمائے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اس طرح سے آزمائے کہ اس کو مال دے دے، نعمت دے دے، شہرت دے دے، عزت دے دے. یہ بھی ایک آزمائش ہے. کیوں؟ کبھی مال دے کر اللہ آزماتا ہے تو اس کو غرور آ جاتا ہے مال کا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر اپنے کو بہت بڑا سمجھتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے، میں تو بہت کچھ ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. مال دے کر اللہ آزما لیتا ہے، نعمت دے کر آزما لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا کہ مغرور بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، فرمایا اس کو عزت دے اللہ، تو عزت پر اللہ کا شکر نہیں کرتا، بار بار سجدے نہیں کرتا، اکڑتا ہے. شہرت مل جاتی ہے تو گردن میں سریا آ جاتا ہے، کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا نہیں. یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے. دینا بھی آزمائش کے لیے، بہت دے دے مال اللہ، تو یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کہ اس مال سے کیا کرتا ہے، وہ مال کا حق کس طرح ادا کرتا ہے، لوگوں کے حقوق العباد کس کس طرح سے یہ ادا کرتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. دے کر اور لے کر اس لیے آزماتا ہے کہ دیکھیں اب کیا کرتا ہے، گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، اور اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتا ہے، معاذ اللہ. کیا کرتا ہے؟ یہ آزماتا ہے، یا کہ صبر کرتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے مال سے، جان سے، کھیتی باڑی سے، بھوک سے، خوف سے، تو فرمایا بشارت ہے صبر کرنے والوں کو. ایسی آزمائش میں صبر مت چھوڑنا. فقر کی ایک ایک منزل میں، فقر کی ایک ایک منزل میں، فقیری بارگاہ الہی میں، فقر کی ایک ایک منزل میں صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی گزارا نہیں. صبر بھی ہونا چاہیے، شکر بھی ہونا چاہیے، قناعت، اکتفا، بس کرنا، یعنی اس پر اللہ کی بارگاہ میں اکتفا کر لینا، یہ بھی اللہ کو محبوب ہے. تو پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے مال دے کر، عزت دے کر، نعمت دے کر، فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اس کو عزت دے دے اللہ، اسے نعمت دے دے، اس طرح سے اللہ آزمائے
فیقولو ربی اکرمن، تو پھر کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اگر مال کو ہی سمجھتا ہے کہ یہ عزت ہے، حالانکہ مال تو کافر کے پاس بھی ہوتا ہے، ایک کافر بہت بڑا دولت مند ہو سکتا ہے، غیر مسلم، اس کے سامنے ایک مسلمان بہت غریب ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سا مال، مالداری اور بہت غربت، یہ معیار نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس جو معیار ہے وہ تو بارگاہ الہی میں سر کو جھکانا ہے۔ پسندیدگی کا معیار اللہ کے پاس یہ ہے۔ زیادہ دے دینا یا کم دینا یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو پیمانہ نہیں بنایا۔ پیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بندگی، عاجزی اور سر تسلیم خم کرنے کو بنایا ہے۔ یہ ہے پیمانہ۔ تو فرمایا کہ فیقول ربی اکرمن، تب تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے عزت دی۔ واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ، اور جب اللہ اس کو آزمائے، اس کا رزق اس پر تنگ کر کے، فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کر دیا، معاذ اللہ، ذلیل کر دیا، معاذ اللہ۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ کھینچ لے، کچھ اس کو تنگ دستی میں مبتلا کر دے، کیونکہ موسموں میں بھی تبدیلی آتی ہے نا، سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، بارش بھی آتی ہے، بہار بھی آتی ہے، خزاں بھی آتی ہے، ایسے ہی فراخی بھی آتی ہے، تنگ دستی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ سسٹم ہے اللہ کا، قانون قدرت ہے، وہ کام کرتا ہے۔ اللہ ہے، جب چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے۔ دیکھنے کے لیے بندہ کیا کرے گا، جب چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، دیکھنے کے لیے اب بندہ کیا کرے گا؟ کیا رزق تنگ ہو گیا تو کیا دوسرے کو لوٹے گا، چھینے گا، قبضہ کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، کسی کو مارے گا، کیا کرے گا؟ اللہ یہ دیکھتا ہے۔ اگر بے روزگاری ہے تو کیا کرے گا؟ کیا ڈاکے ڈالنا شروع کرے گا؟ بھائی شریعت نے اجازت دی ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو وہ سوال کر سکتا ہے، ہاتھ پھیلا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ یعنی اب مانگ لے کسی سے، اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، اگر وہ سمجھتا ہے، دوسرا سمجھے نہ سمجھے اس کو چھوڑو، وہ خود اگر سمجھتا ہے کہ میرے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے بھائی، تو اس کو اجازت دے دی شرع نے، ہاتھ پھیلا لو کسی کے سامنے۔ یہ اجازت نہیں دی کہ کسی کو مار کے، چھین کر، لوٹ کر، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے اپنا پیٹ بھرو، یہ اجازت نہیں دی۔ اجازت دی کہ مانگ لو، دستے سوال دراز کر لو، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، نقصان کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، فرمایا جب آزماتا ہے اللہ اس کا رزق اس پر تنگ کر کے، فَيَقُولُ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اہانن، رب نے میری اہانت کی، مجھے ذلیل کر دیا، مجھے خوار کیا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ماں سے بڑھ کر مہربان، باپ سے بڑھ کر مہربان، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ انتظار کرو وقت کا اور تگودو کرو، رزق حلال کی کوشش کرو، ہاتھ پاؤں چلاؤ،
اللہ نے تمہیں روکا نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے رزق حلال کی تلاش کرو، اس میں ممانعت نہیں ہے، مگر آزمائش آ سکتی ہے، تو آزمائش کے لیے ریڈی رہو، تیار رہو. حالانکہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں. یہ کہو اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم تو آزمائش کے قابل نہیں ہیں، مگر اللہ ہے، نبیوں کو آزماتا ہے، ولیوں کو آزماتا ہے، صحابہ کو آزماتا ہے، اہل بیت پاک کو آزماتا ہے، امیر کو بھی آزماتا ہے، غریب کو بھی آزماتا ہے. ابھی سن لیا آپ نے، امیر کو دے کر آزماتا ہے، غریب سے لے کر آزماتا ہے. دونوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں کیا کر رہا ہے، اس کا بیہیویئر، اب اس کا رویہ کیا ہوگا یہ دیکھتا ہے اللہ. اگر اسے مال دیا تو رویہ کیا ہوگا، اس سے مال لے لیا تو رویہ کیا ہوگا اس کا، یہ دیکھتا ہے اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ بڑی آزمائش کی بات ہے، بڑا سوچنا ہے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں. فرمایا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سوچنا یہ ہے بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. یعنی اگر اللہ تمہیں دولت دیتا ہے تو تم بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ دولت کو کیسے خرچ کرنا ہے، تمہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے. تم یہ نہیں دیکھتے کہ دولت میں کہاں کہاں کس کس کا حصہ نکالنا ہے، اپنوں کا بھی نکالنا ہے، صلہ رحمی، خونی رشتہ داریاں، ان میں جو کوئی محتاج ہو، ضرورت مند ہو، ان کا حصہ نکالنا ہے، پرائے یا دور کے رشتہ دار ان کا حصہ نکالنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے. اور یہ سوچ کر خرچ کرنا ہے کہ یہ میرا تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، مال تو اللہ کا ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے، مجھے تو اس نے امین بنایا ہے، امانت دے دی ہے مجھے، اب میں اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کروں. فرمایا ایسا نہیں کرتے دولت مند. وہ باوجود کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا. بھئی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی میں انوکھی بات نہیں بتا رہا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے دولت مندوں کو کہ کماتے رہتے ہیں، بینک بیلنس بڑھتا رہتا ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، مگر خیر کے کاموں سے دور رہتے ہیں. اگر چاہیں ہمارے ملک کے اندر ہی ایسے بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ایسے ادارے قائم کر لیں فلاحی، اور ایسے کام کر لیں کہ جس سے خلق خدا کو نفع پہنچے، فیض پہنچے، ان کو کمی نہیں ہوگی. کمی کس کو محسوس ہوتی ہے؟ جو متوسط طبقہ ہو یا غریب طبقہ ہو، وہ سوچ سکتا ہے. جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہو، وہ اگر اس میں سے کچھ خرچ کرے تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا، مگر اس کے لیے دل چاہیے. دل نہیں ہے اس کے پاس، اس کے لیے جذبہ چاہیے. جذبہ نہیں ہے تو جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ توجہ نہیں کر رہا. بل لا تکرمون الیتیم، فرمایا تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. یتیم کو صرف کچھ دینا ہی نہیں ہے، یتیم کو عزت بھی دینا ہے. اکرم، بل لا تکرمون الیتیم، یہ الفاظ آئے. تکرمون، عزت، اس میں کمی کرتے ہو، اس کو شفقت سے، محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے. یتیم کون؟ نابالغ بچہ.
جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، اس کو کہتے ہیں یتیم۔ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر یتیمی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خود کھانے کمانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک نابالغ ہے اس کی ذمہ داری من حیث القوم ساری قوم پر ہوتی ہے، اس کے اپنوں پر بھی ہوتی ہے اور پرایوں پر بھی ہوتی ہے، ہر مسلمان پر ہوتی ہے یتیم کی ذمہ داری۔ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں، میں سخت دل ہوں، شقی القلب ہوں میں، تو آپ مجھے علاج بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا کر تو تیرے دل میں اللہ نرمی پیدا کر دے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ یتیم کے بالوں پر تم ہاتھ پھیرو تو جتنے بالوں پر تمہارا ہاتھ پھرے گا اللہ اتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یتیم کا جگہ جگہ قرآن میں ذکر ہے، حدیثوں میں ذکر ہے۔ یہ بات کہ وہ بچہ، کیونکہ جن کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اور وہ بچہ ابھی بچہ ہو، بچی ابھی بچی ہو، اس سے پوچھو کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ باپ کا ایک سہارا ہوتا ہے بہت بڑا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے اور بچہ ابھی بچہ ہے، اس کو ابھی پتہ نہیں اپنا، وہ کیا کرے گا؟ تو اس کو سہارا دینا ہے، اس کو حوصلہ دلانا ہے، اس کو ہاں حوصلہ شکنی نہیں، حوصلہ دلانا ہے، اس کو تھپکنا ہے اس کی پیٹھ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے محبت سے، شفقت سے۔ یہ نیکی ہے، یہ نہیں کہ خالی نمازیں پڑھ کے سمجھ لو بہت کام کر لیا ہم نے، روزے رکھ کر بہت کام کر لیا نا۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے، اس طرف توجہ دلائی، یعنی خود بھی نہیں کھلاتے اور دوسرے کو بھی نہیں کہتے بھئی کھانا کھلانا تم۔ اصحاب صفہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ، اکثر صحابہ غریب تھے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے غربت میں رہتے تھے، اور چبوترا تھا مسجد نبوی میں صفہ، وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے پاس پہننے کو ڈھنگ کا لباس بھی نہیں ہوتا تھا، کسی وقت ان کو فاقہ ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کو جن کو اللہ نے دیا ہوا تھا کچھ، فرماتے تھے ان کو لے جاؤ اپنے ساتھ، کھانا کھلاؤ، ان کا پیٹ بھرو، ان کی بھوک مٹاؤ۔ مسکین، اب دیکھیں قرآن مجید میں کئی جرموں کا کفارہ مسکین کو کھانا کھلانا قرار دیا اللہ نے۔ کوئی روزہ نہ رکھ سکے، فدیہ کیا ہوگا؟ 2 وقت کا کھانا کھلاؤ بھائی مسکین کو۔ قسم توڑ دی، کیا کفارہ ہوگا؟ بھائی 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حج کرنے گئے، تم نے کوئی ترک کر دیا، کوئی جرم کر لیا ایسا حج میں، احرام کی حالت میں، کیا کرو بھائی؟ صدقہ کرو، کھانا کھلاؤ۔ تو کھانا کھلانا قرآن مجید میں، حدیث پاک میں مسکینوں کو خاص کر اس کی بڑی رغبت دلائی گئی ہے، حکم ہے ایک طرح سے کہ اپنے رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ان کو بھی کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ کھانا، اس میں بڑی برکت ہے رزق میں تمہارے، اپنے کھانے میں شریک کر لو، اور کچھ نہیں تو ہے نا دے دو کچھ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی 2 بچیوں کو لے کر، یتیم بچیاں تھیں وہ غالباً، اس نے آ کر سوال کیا، ام المومنین کے پاس کھجوریں تھیں، آپ نے 3 کھجوریں اس کو دے دی، 2 بچیوں کے لیے دی، 1 اس کے لیے دی، اس نے 1 کھجور اپنی بچیوں کو دے دی، بچیوں نے کھا لیا۔ اب
ماں کھانے لگی کھجور تو بچیوں نے اشارہ کیا کہ اس میں سے بھی دو ہمیں، تو ماں نے اس کو بھی 2 ٹکڑے کیے کھجور کے، یعنی 2 حصے کیے اور یہ دونوں بچیوں کو دے دیا، چلی گئی۔ حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اس وقت نہیں تھے آپ، ام المومنین نے یہ واقعہ بتایا، حضور نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی اس عمل پر جو اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا۔ تو فرمایا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانے کی رغبت نہیں دیتے، یہ کیا بات ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، آگے فرمایا اور میراث کا مال کھا لیتے ہو ہپ ہپ کر کے، یعنی کہ تم حلال و حرام کا امتیاز نہیں کرتے کھانے میں۔ ورثہ وراثت وہ تو تقسیم ہونے کے لیے ہے، تم جس کا حق ہے اس کو دیتے نہیں ہو، کھا لیتے ہو۔ دنیا میں بہت ہوتا ہے ایسا، مرتے ہی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض اوقات لوگ اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری مرضی ہم جتنا دیں۔ تمہاری کیا مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی چلے گی تمہاری چلے گی؟ جو جس کا حق ہے اتنا اس کو ملے گا۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے ہو ہماری مرضی سے دیں گے جس کو دیں گے؟ نہیں، یہ میراث ہے، خیرات نہیں ہے۔ خیرات میں اپنی مرضی چلتی ہے کہ میری مرضی میں کسی کو 1 روپیہ دوں یا میری مرضی کسی کو 1000 دوں۔ بھائی میراث جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے نظام بنا دیا گیا، اس کا سسٹم ہے، اس کا قاعدہ ہے، قانون ہے، قانون میراث ہے، اس کے مطابق تقسیم ہوگی میراث۔ تم کون ہو یہ کہنے والے میں اپنی مرضی سے دوں گا، اپنی مرضی سے دوں گی؟ تو معاشرے میں تو یہ ہوتا رہتا ہے، اس پر جھگڑے ہوتے، قتل تک ہو جاتے، اور خاص کر بیٹیوں کو محروم رکھتے ہیں لوگ۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، گناہ ہے بہت بڑا۔ جیسے بیٹوں کا حق ہے ایسے بیٹیوں کا بھی حق ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں چاہے وہ غیر شادی شدہ ہوں، ان کا حق ان کو پہنچاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کو تم ہپ ہپ کر کے کھا جاتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بے غیرت! یہ تو اللہ نے ان کا مال رکھا ہوا ہے جو فوت ہو گیا اس کے وارثوں کا، تم اس کے وارثوں کے مال کو کھا جاتے ہو اور تم کو خیال نہیں آتا؟ کیسے مسلمان ہو؟ حقوق دو۔ تو عہد جاہلیت میں بھی ہوتا رہتا تھا یہ، وہی اگر عہد اسلام میں بھی ہو رہا ہو تو فائدہ کیا ہوگا؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اب فرمایا کہ اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو، جمع کثرت۔ اب ایک تو مال وہ ہے کہ جو ضرورت کے مطابق انسان کو رکھنا ہوتا ہے، جیسے دکھ سکھ میں کام آتا ہے نا مال، اچانک ممانعت نہیں ہے، رکھو۔ یا حدیث پاک میں فرمایا اپنے وارثوں کو تنگ دست یا لاوارث چھوڑ کر مت مرو، ان کے لیے کچھ چھوڑ کر مرو کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم سارے کا سارا لٹاؤ مت، بلکہ ان کے لیے رکھ کر جاؤ تاکہ وہ تمہارے جانے کے بعد کسی کے محتاج نہ بنے۔ تو ضرورت کے مطابق تو مال کو رکھنا یہ ممنوع ہے ہی نہیں، مگر اللہ فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم تو مال کی ایسی محبت رکھتے ہو کہ بس مال ہی مال تمہیں نظر آتا ہے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس سب کچھ مال ہے۔ مال کے پیچھے تم کسی کو مارتے بھی ہو، مال کے پیچھے تم کسی کا قبضہ بھی کرتے ہو، مال کی وجہ سے تم کسی سے چھینتے بھی ہو، چوری بھی کرتے ہو، ڈاکہ بھی ڈالتے ہو۔ یہ مال جو ہے نا یہ سانپ ہے، سانپ اژدہا ہے تمہارے لیے، یعنی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ آج کی جو آیت کریمہ سورۃ الفجر کی میں نے تلاوت کی، ترجمہ کیا اور اس پر کچھ گفتگو کی ہے، اس میں 3-4 باتیں معلوم ہو گئیں کہ ہمیں کس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مال اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا حق پہچانے، حق کے مطابق اس کو خرچ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔